بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ مومن کافی ہیں، آواز کم ہے، اونچی آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ توجہ ہے، ذکر شروع کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمعصومین ابی القاسم محمد صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا من خشیۃ اللہ۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بابا سے محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ کا نام بہت بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ، پھر بھی حیدریہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ عزیزان محترم، بزرگان دین، میرے شیعہ اور سنی بھائیوں، میں نے جس موضوع کو یکم محرم کو شروع کیا تھا، موضوع ہے کائنات کے وارث اور قرآن، وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں شامل ہے۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی صدقہ 5/12/14 کا مجھے اس موضوع کو مکمل بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو عبادت شروع کر رہا ہوں، میرا پڑھنا عبادت ہے، آپ کا سننا عبادت ہے، دونوں کی عبادت لکھی جا رہی ہے، دونوں کی عبادت لکھی جا رہی ہے۔ لکھنے والے کون ہیں؟ کرامن کاتبین۔ چاہے مرد ہے، چاہے عورت، چاہے جوان، چاہے بزرگ، چاہے بچہ ہے، سب کے کاندھوں پر 2 ملک بیٹھے ہیں جو یہ عبادت لکھ رہے ہیں۔ میرا پڑھنا، آپ کا سننا، اور جو خوش ہو کے بول رہا ہے اس کا خوش ہونا، جو ہاتھ بلند کر کے علی کی گواہی دیتا ہے اس کا ہاتھ بلند لکھتے ہیں، جو ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے اس کے ہاتھ باندھے لکھتے ہیں، جو ذہن میں سوچ کا مریض ہے اس کی سوچ لکھتے ہیں، جو جل رہا ہے اس کا جلنا لکھتے ہیں، جو خوش ہو رہا ہے اس کا خوش ہونا لکھتے ہیں۔ یہ قصر القیم سرگودا مرکزی بارگاہ میں جب یہ مجلس تمام ہو جائے گی تو یہی لسٹ، یہی دونوں ملک
اپنے آقا و مولا جناب امام مہدی علیہ السلام کے پاس لے جائیں گے اور امام زمانہ دیکھ کر کہیں گے شاباش، میرے دادے کی ولایت پہ خوش ہو کے ہاتھ بلند کر کے میرے دادے کی گواہی دیتا رہا، تجھے تو 100/100 نمبر دیتا ہوں۔ جو بندہ فضائل علی پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہا، امام فرمائیں گے جب تم ماں کے شکم سے باہر آیا تھا تجھے اللہ نے میرے دادے کی ولایت کی گواہی کے لیے ہاتھ دیے تھے، کیا تجھے راستے میں فالج ہو گئی تھی یا کوئی اور چکر میں بیٹھا رہا؟ یا علی، تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملایا کریں تاکہ عبادت لکھی جا سکے۔ یہ عام دن نہیں ہے، یہ محرم الحرام کے دن ہے جو آپ ذکر میں بیٹھے ہیں۔ امام حسین کی عزت کی قسم، یہ جو ذکر میں جتنی دیر بیٹھے ہیں یہ آپ کی زندگی میں اکاؤنٹ نہیں ہوں گے، یہ علاوہ بونس مل رہا ہے۔ تو جس بندے کو بونس ملے اسے تو خوش ہونا چاہیے، یہ عام بونس نہیں ہے، یہ ذکر حسین کا بونس ہے، بلکہ میں یوں کہوں یہ 70 گنا زندگی بڑھ رہی ہے آپ لوگوں کی۔ تو قرآن کی آیت ہے لو انزلنا، میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں تاکہ میرا ٹائم زیادہ ادھر ادھر نہ گزر جائے۔ لو انزلنا، پڑھے لکھے علاقے کے پڑھے لکھے شہروں سے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، حالانکہ یہ ہمارا کام نہیں تھا۔ میں جس فرقے سے آیا ہوں وہاں مجالس کا تو تعلق ہی نہیں ہے، مجالس وہ سنتے پڑھتے ان کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، بلکہ تو عقیدہ یہ ہے کہ مجالس پڑھنا بھی گناہ ہے، مجلس سننا بھی گناہ ہے۔ یہ تو آل محمد کی کریمی ہے کہ انہوں نے مجھے ان کے گھر سے چن کر اپنے دروازے پہ بلا لیا ہے۔ یا علی علی، یہی تو میں نے کہہ دیا ہے، یہی تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ ان کے گھر سے اس دروازے پہ بلا لیا ہے۔ جنگ کبھی سنی ہے؟ جنگ احد، کہ نہیں سنی؟ بہت بڑی جنگ ہے وہ، احد پہاڑ والی جنگ ہے۔ تو نبی لڑ رہے تھے، اصحاب رسول بھی ساتھ تھے، تو نبی نے کیا کہا؟ یہ دروازہ ہے، اس دروازے کو نہیں چھوڑنا، اس پہ مستقل پہرا دینا ہے۔ اگر آپ نے اس در کو چھوڑ دیا پھر در بدر ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، آپ نہ سمجھیں گے تو اور کون سمجھے گا؟ جنگ کی بات تو آپ نے لازمی سمجھنی ہے، چلو قرآن کی آیت دیر سے سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، یہ جو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا مصداق نبی ہے، یہ وہ فرما رہا ہے جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا۔ وہ فرما رہا ہے کہ اس جگہ کو، اس دروازے کو جو پہرے کے ساتھ میں نے دروازہ بنایا ہے، اس در کو نہیں چھوڑنا۔ اس در کو چھوڑو گے تو در بدر ہو جاؤ گے۔ تو کسی مال کی وجہ سے ان لوگوں نے در چھوڑ دیا، در چھوڑتے ہی انہیں پہاڑوں پہ چڑھنا پڑ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ کفار المشرکین اس دروازے سے گزر کر محمد مصطفیٰ پہ حملہ کر دیا۔ جب حملہ ہوا تو زخمی حالت میں کائنات کے نبی گرے تو آواز آ گئی قد قتل محمد۔ توجہ کرنی ہے، بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں بھرے مجمع میں۔ تو قد قتل، یہ محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے۔ یہ آواز کس کی تھی؟ شیطان کی آواز تھی۔ یہ آواز کس کی تھی؟ شیطان کی۔ رحمان کی آواز تھی کہ محمد بچ گیا، شیطان کی آواز تھی محمد قتل ہو گیا۔ تو بھائی اس لیے جب وہ آئے تو نبی نے پوچھا تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آواز لگ رہی تھی کہ محمد قتل ہو گیا، محمد قتل ہو گیا۔ تو نبی نے کہا وہ تو شیطان کی آواز تھی۔ بھئی اسی مجمع میں کوئی کھڑا ہو جائے بات کرنے لگے اور کوئی اور پیچھے بھی دشمن بھی بات کرے، میں نے دشمن کی بات کو نہیں سننا، میں نے اپنے قریبی دوست کی بات کو سننا ہے۔
تو نبی نے کہا یہ تو آواز شیطان کی تھی، ادھر آواز رحمان کی تھی، تو ہم نے کس کی آواز سنی؟ کہا شیطان کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ در بدر ہوئے تو جناب علی شیر خدا نے تلوار ہاتھ میں لی، مشرکین کو قتل کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ تک پہنچے۔ جب پہنچے قریب گئے ہی تھے تو سیدھے ہاتھ والی تلوار الٹے ہاتھ میں پکڑی۔ خدا کی قسم مصلحت علی علیہ السلام ہے، آپ سمجھ نہیں سکیں گے، میں بھی کافی عرصہ نہیں سمجھ سکا کہ سیدھے ہاتھ میں تو لڑ رہے تھے، یہ سیدھے ہاتھ والی تلوار الٹے ہاتھ میں کیوں پکڑی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ پتہ چلا جب علی نے عمل کر کے دکھایا کہ حقیقت وجہ یہ تھی، الٹے ہاتھ میں تلوار اور مشرکین و کافرین کو کاٹے ہوئے جا رہے ہیں، آگے ہے محمد مصطفیٰ زخمی حالت میں، کیونکہ اسے اٹھانا تھا علی نے۔ علی چاہتے تھے کہ محمد میرے الٹے ہاتھ میں نہ ہو، میرے سیدھے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، ربط والا نعرہ ہونا چاہیے، نعرہ حیدری۔ علی نہیں چاہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ میرے الٹے ہاتھ میں بلند ہو، نہیں، الٹے ہاتھ میں تلوار، سیدھے ہاتھ پہ محمد مصطفیٰ۔ اب وہ کہتے ہیں قد قتل محمد، محمد قتل ہو گیا۔ اب رب کعبہ کی قسم، یہ قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، کتاب اہل سنت کی بھری پڑی ہے، علی نے اٹھایا محمد کو سیدھے ہاتھ پہ اور الٹے ہاتھ سے لڑ رہے ہیں کافرین کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اور وہ کہہ رہے ہیں محمد قتل ہو گیا۔ تو علی فرماتے ہیں فہذا محمد، فہذا محمد، وہاں جو چپ رہے گا مجھے ارمان لگے گا، فہذا محمد، فہذا توجہ چاہتا ہوں، فہذا محمد، لوگوں بھاگو نہیں، دیکھ لو یہ ہے محمد، یہ ہے محمد۔ ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی، آواز قدرتی حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آئے علی، آج تو نے سینکڑوں کافرین میں میرے محمد کو کہا ہے فہذا محمد، کل میں لاکھوں کی تعداد صحابہ میں محمد کو کہوں گا، ہاتھ بلند کر کے کہو من قلت مولا ہو فہذا علی، فہذا علی، فہذا علی۔ اللہ اونچا بولیے گا، ہاتھ بلند کر کے بولے، جن کو اللہ نے ہاتھ دی ہیں، آ مولا دیکھ، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے آپ کی سماعت کی، مولا آپ کو سلامت رکھے، ہم مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کیا بات ہے آپ کی، یہی حق ہے آل محمد کے ذکر میں بولنے کا، یہی بخشش کا سیلہ ہے۔ جو یہ یا علی کہہ رہے ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، یہ فائدے میں ہیں۔ آپ کہیں غلط بات پر کر رہا ہوں، یہ قرآن میرے سر پر ہے، جھوٹ بولوں تو میں غرق ہو کر مر جاؤں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علی علی کرنے کا فائدہ کتنا ہے۔ نہیں، میں ایک بات بتا کے پھر علی کے بارے میں بتاؤں۔ میں بھئی ایک بندہ گیا میرے چھٹے امام کے پاس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا ابن رسول اللہ، آئے اولاد رسول، مسئلہ پوچھنا ہے۔ مولانا نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولا مسئلہ یہ ہے کہ کتے کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں لوگ کہ جس گھر میں کتا ہو، کتا نجس العین ہے۔ کہا اچھا، کہا کتا اگر جسم کو چھو لے تو جسم نجس، کتا گھر میں ہو تو ملک نہیں آتے، کتا گھر میں ہو تو رحمت نہیں آتی، کتا گھر میں ہو تو برکت نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے چکر، کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا عقل کا علاج کر، جس کتے کو تو سمجھ رہا ہے نا، یہ وہ کتا نہیں ہے، اس کا ذکر تو قرآن میں ہے، یہ کتا تو جنت میں جائے گا۔ اصل میں جس کتے سے بندہ نجس ہو جاتا ہے، جس کے گھر میں رہنے سے رحمت نہیں آتی، وہ کتے ہیں جو میرے دادے کی ولایت کے منکر ہیں۔ علی حق، اونچا بولے، ہزاروں کا مجمع ہے، ہزار بم لاکھوں ہے، یہ کہ کم نہیں
نہیں ہے، کسر القائم ہے۔ ان ہاتھوں کو مولا سلامت رکھے، ان ہاتھوں کو بی بی خیرات عطا کرے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ کتا نہیں جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کتے سے جو گھر میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں رحمت نہیں ہوتی۔ اصل میں جس کتے کا ذکر ہو رہا ہے، جس سے گھر میں رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا، وہ کتے ہیں جو علی